بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیع علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین، مومنین، میرے بہنوں اور بھائیوں، تمام امت مسلمہ، ہم ایک چیز جو اپنی زندگی میں جس کو ہم بھولے جا رہے ہیں، جس کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں، جو ہماری بقا کا باعث ہے، جو کائنات میں، معاشرے میں آپ کے شرف کا باعث ہے، وہ ہے عاجزی، وہ ہے انکساری، وہ ہے تواضع۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ میں ہم کوشش کریں کہ ہم عاجزی سے، عاجزانہ مزاج سے، ایک جھکی ہوئی طبیعت سے، ایک ماننے والی طبیعت سے ہم اپنی جو زندگی ہے وہ گزاریں۔ عاجزی یہ وہ پھل ہے کہ جس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے ایک ریوڑ کے ساتھ، جو ایک بکریاں جو چرواہے کے طور پر آپ اس ریوڑ کے ساتھ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جو بچہ تھا ایک بکری کا، وہ ایک پہاڑ کے دامن کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور جا کے اس کو پکڑا اور بڑے پیار سے اس کو سینے سے لگایا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں قیمتی سمجھ کر میں تمہیں اٹھانے اور پکڑنے نہیں آیا، میں تمہیں اس لیے اٹھانے آیا ہوں کہ اگر تم اس ریوڑ سے بچھڑ کر اگر تم کہیں دور پہاڑوں میں چلے گئے اور کسی درندے نے تمہیں آ لیا تو تمہارے لیے وہ نقصان کا باعث ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عاجزی، یہ تواضع دیکھ کر خالق لم یزل نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے پوری کائنات پہ جب نظر کی، پوری دنیا میں، تو ہم نے تجھ سے زیادہ کسی کو عاجز اور تواضع کے لحاظ سے جب ہم نے کسی کو نہ پایا، تو اس سلسلے میں ہم تجھ کو خلت نبوت عطا کریں گے۔ عاجزی وہ مقام ہے، عاجزی وہ معیار ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پردہ وحدت کے قرب میں پہنچتے ہیں، تو پردہ غیبت سے آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ فرش سے عرش پہ آئے ہو، ہم نے آپ کو معراج پہ بلایا ہے، تو آپ ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ تحفہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی تحفہ دینے والی ہے، اور کائنات کا خالق تحفہ مانگنے والا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، الہی میں تیرے لیے عاجزی لے کر آیا ہوں، میں تیرے سامنے عاجزی لے کر آیا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں میری عاجزی کو قبول فرما، معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھیں، چھوٹے موٹے معاملات میں درگزر کریں، صبر سے کام لیں، عاجزی سے کام لیں، انکساری تواضع سے کام لیں۔ ایک زائر جو نجف اشرف کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے، نجف اشرف ایئرپورٹ پر، تو جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کے ایک مالیات کے ایک حکومتی تحصیلدار نے اس زائر کو کسی بات پر باس ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اس نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اسے مارنا شروع کر دیا تو زائر نے کہا کہ ابھی میں جاتا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زری پر، اور ابھی جا کر میں تمہارے ظلم کی شکایت مولا سے کرتا ہوں۔ سنیے ذرا عاجزی کس کو کہتے ہیں۔ کسی نہ کسی موڑ پر آپ کی ہوئی نیکی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آگے سے وہ تحصیلدار کہنے لگا کہ آپ جاؤ اپنے مولا سے جا کر کہہ دو کہ میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا، میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا۔ وہ قافلہ اور وہ زائر جب مولا کی زری پہ پہنچا تو وہ سیدھا مولا کی زری سے آ کے لپٹ کے اور وہ آؤ بکا کرنے لگا، رونے لگا، اور اس تحصیلدار کے حق میں بد دعا کی کہ مولا اس نے مجھے ستایا تو آپ اس کو سزا دیں۔ زائر نے دعا کی اور باقی قافلے والوں نے آمین کہی، کیونکہ وہ چشمدید گواہ تھے اس ہونے والے ظلم کے جو اس تحصیلدار نے اس زائر امیر المومنین پہ کیا۔ مغرب تک وہ گریہ جاری کرتا رہا، اس کے حق میں بد دعا کرتا رہا، اور جب رات کو وہ اپنے خیمے میں آ کر لوٹا اور وہ سویا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک ہستی گھوڑے پر تشریف فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سوال کرنے پہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جواب ملا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو وہ کہتا کہ میں نے چاہا، وہ زائر کہتا میں نے چاہا کہ میں مولا کے قرب میں جاؤں، لیکن میرے قدم جیسے رک سے گئے۔ تو جب میرے قدم رک گئے تو میں نے کہا کہ مولا میں آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا لیکن میرے قدم رک گئے ہیں، تو مولا وہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو مولا آپ اس کو سزا دیں۔
تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو، مولا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مولا مجھے مارا گیا ہے، مولا پورے گروپ کے سامنے، پورے کارواں کے سامنے مجھے رسوا کیا گیا، تو آپ سزا دیں۔ تو مولا نے کہا کہ تم اسے معاف کر دو۔ پہلی رات بھی، لیکن وہ پھر ظاہر دوسرے دن پھر وہ دعا کرتا ہے، تیسرے دن پھر وہ دعا کرتا ہے، اور یہی سلسلہ۔ اور جب تیسری رات خواب میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملتے ہیں تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ تم اسے معاف کیوں نہیں کر رہے۔ اس نے کہا کہ مولا آپ فرمائیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا مجھ پر ایک احسان ہے۔ مولا آپ پر ایسے شخص کا کیسے احسان ہو گیا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے ایک عاجزی سے، انکساری سے ایک عمل ایسا کیا کہ جس کے بدلے میں میں چاہوں تو اس کو ابھی سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو سزا دینے والا نہیں ہوں، اور اگر تم اسے معاف کر دو تو میں تم کو آخرت میں اس کے بدلے میں بہترین اجر دوں گا، اللہ کی بارگاہ سے ایسا اجر لے کے دوں گا کہ اہل معاشر تم پہ رش کریں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا آپ حکم فرمائیں کہ ہوا کیا تھا؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ایک دفعہ یہ گھوڑے پہ جا رہا تھا، اور جیسے اس کی نظر میرے قبا پہ پڑی، روزے پہ پڑی، تو یہ احتراماً گھوڑے سے اترا، اور اس نے جب تک میرا روزہ نظر آتا گیا یہ پیدل چلتا رہا۔ اس کی وہ عاجزی میرے سامنے ہے جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس پر عذاب کروں۔ اور مولا نے فرمایا اور عنقریب یہ بندہ میرا سچا خادم ہوگا، میرا غلام ہوگا۔ اچھا مولا اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ واقعہ ہے تو میں نے اس کو معاف کیا۔ وہ کہتا ہے میں اپنی زیارت کر کے جب واپس لوٹا تو وہی تحصیلدار مجھے ملا، تو اس نے مجھے دیکھتے کہا کہ تم نے کہا اپنے مولا سے اور دیکھ لو مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے ایک کام نہ کیا ہوتا تو آج تم اس جگہ پہ نہ ہوتے، تم عذاب علی کا شکار ہو گئے ہوتے۔ اس نے کہا کہ کون سا کام؟ اس نے کہا کہ جب تم گھوڑے سے اتر کر سماوا کے شہر سے تم واپس داخل نجف میں ہو رہے تھے تو تم نے احترام روضہ امیر المومنین میں گھوڑے سے اتر کر چند قدم تم نے جو چلے تھے، ان قدموں کی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے عذاب کو دور رکھا اور تجھے معافی دی ہے، کیونکہ تمہاری وہ عاجزی انکساری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یاد ہے۔ تو وہ رونے لگ گیا، وہ تڑپنے لگ گیا۔ اس نے ظاہر کے ہاتھ پاؤں چومے، اس نے 1000 دینار جو ہے اس کی خدمت میں پیش کیے، اور پورے قافلے کی اس نے ضیافت کی۔ یہ عاجزی کا مقام ہے۔ آپ عاجزی کریں، انکساری کریں، لوگوں کو بخشیں، لوگوں کو معاف کریں، اس کا اجر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملے گا اور محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملے گا۔ ہمیشہ روح کو جھکائے رکھیں اور قرب محمد و اہل معاف کرنا سیکھیں۔ تم زمین پر رحم کرو تاکہ عرش والا تم پر عرش سے رحم کرے، اور جو اس کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں قرب محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے، عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ لا الہ الا اللہ